اگر تم لوگوں نے اس امید سے ویڈیو پہ کلک کیا ہوگا کہ میں ایمینیم کو یا ہالی ووڈ سنگرز کو ایلومیناتی، سیٹن ورشپرز یا دجال کے ایجنٹس بتانے والا ہوں، کیونکہ وہ لوگ یہ والا یا وہ واٹس ایپ فارورڈز جو بتاتے ہیں نا کہ ڈیب شیطان کو پوجا کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایسے ٹائپ کا اگر کچھ ویڈیو ایکسپیکٹ کر رہے ہو تو ویڈیو بند کر لو، تم ڈس اپوائنٹ ہوگے۔ یہاں حدیث کی باتیں ہوں گی، کانسپریسی تھیوریز کی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Oh Allah the Almighty, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے دن تک اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آئے گا، یہ حدیث ہے۔ دجال اللہ کا ہی ایک مخلوق ہے، وہ دنیا میں آ کے انسانوں کا ایک بہت ہی بڑا ٹیسٹ لے گا، اور دجال ڈیول نہیں ہے، وہ آ کے بتائے گا کہ وہ مسیحا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن آف کورس وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اس لیے انگلش میں اس کو اینٹی کرائسٹ بولتے ہیں۔ دکھنے میں بہت ہی ڈیفارم ٹائپ رہے گا، موسٹ فیمس بینگ اس کا ایک آنکھ کانا رہے گا۔ ابھی اس میں اختلاف ہے کہ دائنا آنکھ یا بایاں آنکھ، لیکن بہرحال ایک آنکھ کانا رہے گا، اور اس کے پیر بھی ٹیڑھے رہیں گے، وہ صحیح سے چل نہیں پائے گا۔ بیسیکلی بہت ہی امپرفیکٹ ٹائپ اس کا باڈی رہے گا، اور ایک بہت ہی بڑا ڈسٹنکٹیو فیچر ہے اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا رہے گا، کافر یعنی نان بلیور۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہو، وہ دیکھ کے ہی پڑھ لے گا کافر لکھا ہوا ہے، چاہے وہ آدمی پڑھا لکھا ہو یا الٹریٹ ہو، اس کو عربی آتی ہو یا نہ ہو، دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ دجال ہے، اس کے سر پہ کافر لکھا ہوا ہے۔ وہ آ کے لوگوں کو بولے گا میں مسیحا ہوں، مجھے مسیحا مانو، میں تمہیں بہت سارے لگژریز پرووائڈ کروں گا، تمہیں دولت دوں گا، شہرت دوں گا، تمہیں سیکیورٹی پرووائڈ کروں گا، تم کو کھانا دوں گا، مجھے مسیحا مانو گے تو بہت ہی پاور میں رہو گے۔ جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ دجال ہے۔ پھنسیں گے تو وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ پھر دجال خداوندی کا دعویٰ کرے گا، وہ اپنے فالوورز کو بولے گا آئی ایم گاڈ، مجھے خدا مانو، اور اس کے فالوورز اسے خدا ماننے لگیں گے۔ پر سوال یہ ہے کہ لوگ ایسا کریں گے کیوں؟ ایسے ہی تھوڑی نہ کسی کو اٹھا کے خدا مان لیتے ہیں۔ سرکمسٹنسز ایسے رہیں گے کہ لوگ اس کے جال میں، اس کی باتوں میں پھنس ہی جائیں گے۔ اس کے آنے سے 3 سال پہلے دنیا میں ایک بہت ہی بڑا ڈراؤٹ شروع ہوگا، بارشیں کم ہوں گی، ایگریکلچر کم ہوگا، اور دنیا میں کھانے کی بہت ہی زیادہ کمی ہو جائے گی۔ بارش اور فوڈ سپلائی اتنا کم ہوگا کہ لوگ ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسیں گے۔ 3 سال اس حالت میں گزرے گی۔ تیسرے سال میں دجال آ کے پرکٹ ہوگا، اور اس کو اللہ نے کچھ خاص پریویلیج، پاورز دے رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ وہ جب چاہے بارش کرا سکتا ہے، تو وہ آ کے ہی سب سے پہلے بارش کرائے گا، پھر سے ایگریکلچر ہوگا، فصلیں اگیں گی، لیکن کھانا صرف اسی کے پاس رہے گا۔ ایسے ٹائم پہ جب دنیا میں کھانا نہیں کے برابر ہوگا، فوڈ سپلائیز کے لیے وار ہوں گے، لوگ بھوک سے انسانیت بھول جائیں گے، ایک نوالا کھانے کے لیے ایک دوسرے کی قتل کریں گے، چاروں اور بلڈ شیڈ ہوگا۔ اس ٹائم پہ دجال آ کے لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر لوگوں میں کھانا بانٹے گا، فری میں کھانا بانٹے گا۔ سب کو لگے گا کہ اگر ہم کو بچنا ہے تو یہ ایک ہی ہے آدمی، یا پتہ نہیں جو بھی ہوگا، جس شکل میں بھی آئے گا، یہی ایک ہے جو ہمیں کھانا دے سکتا ہے۔ ہی ول بی دا سنگل سورس آف فوڈ ان دا ہول ورلڈ۔ اس ٹائم پہ وہ بولے گا مجھے مسیحا مانو، بارش نہیں ہو رہی تھی، میں نے بارش کرایا، کھانا نہیں اگ رہا تھا تو میں نے کھانا اگایا، جب کسی کو کھانا نہیں مل رہا ہے تو میں سب کو کھانا دے رہا ہوں، جب وارز چل رہے ہیں میں آ کے روک کے امن و شانتی پھیلا رہا ہوں، مجھے مسیحا مانو۔ ابھی ایمان والے بچ جائیں گے، اور جن کے اندر ایمان نہیں ہے وہ اس کے جال میں پھنس جائیں گے، وہ اسے مسیحا ماننے لگیں گے، اور جب اس کو مسیحا مان لیں گے تو وہ پھر سے دعویٰ کرے گا کہ ابھی مجھے خدا مانو، اور اس کے فالوورز اسے خدا ماننے لگ جائیں گے۔ بہت سارے لوگ اس سے پوچھیں گے کہ پروو دیٹ یو آر اے گاڈ، اور وہ اپنے بات کو سدھ کرنے کے لیے کافی سارے میجیکل پاورز دکھائے گا۔ ابھی دجال کو اللہ نے کافی سارے پریویلیجز دے رکھے ہیں، کافی سارے پاورز دے رکھے ہیں، جن کو دکھا کے لوگوں کے سامنے پرفارم کر کے وہ اپنے خداوندی کے دعوے کو پروو کرے گا۔ اس کے کچھ پاورز میں سے ہے وہ بارش کرا سکتا ہے، وہ فصلیں اگا سکتا ہے۔ ایک اور ہے جیسے وہ لوگوں کے گروپ میں جا کے ایک آدمی کو اٹھا کے بیچ سے کاٹ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، ظاہراً وہ آدمی مر جائے گا۔ اس کے بعد دجال سب کے سامنے وہ 2 ٹکڑوں کو جوڑ کے واپس اس آدمی کو زندہ کر دے گا۔ یہ دیکھ کے لوگ اسے ماننے لگ جائیں گے کہ بھائی یہ تو واقعی میں خدا ہوگا۔
اور اس کے پریولیجز میں سے یہ بھی ہے کہ دجال کے پاس جن کا ایک آرمی رہے گا، اور وہ اس آرمی کو لے کے ایسے لوگوں کے پاس جائے گا جن کے فیملی میں کوئی مر چکا ہے، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کے بھائی بہن، اور وہ جن اس آدمی کے ڈیڈ فیملی ممبر کا شکل لے کے آئے گا۔ فار ایگزامپل کسی کی ماں مر گئی تو اس کی ماں کی شکل لے کے آ کے بولے گا، بیٹا دیکھو اس نے مجھے واپس زندہ کر دیا، یہ تو واقعی میں خدا ہے، اسے خدا مانو۔ ایسے ایلیوژنس کرے گا کہ کسی کے مرے ہوئے ماں باپ اٹھ کے آ کے اس کو بولیں گے کہ دیکھو بیٹا اس نے مجھے زندہ کر دیا۔ پھر بہت سارے اور لوگ اسے خدا ماننا چالو کر دیں گے۔ اور دجال یہ جو میجک دکھائے گا، پاورز دکھائے گا، یہ کچھ بھی اس کے قوت میں نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر پاتا وہ۔ اور اس کے بہت سارے فالوورز ہوں گے، اسپیشلی کیونکہ بھوکمری کے ٹائم پہ وہ آ کے فری میں کھانا دے گا اور ایسے میجیکل پاورز دکھائے گا جو لوگوں نے امیجن بھی نہیں کیا ہو، اور اس کے فالوورز کو بہت سارے پریولیجز ملیں گے، پیسہ، کھانا، اتنے بڑے گروپ کا سپورٹ، پاور، لگژری اور لیوش لائف۔ یہ سب نقلی اور ٹیمپرری ہوگا، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، لیکن بظاہر ان کو یہ سب ملتا رہے گا۔ پر ایمان والوں کا کیا؟ وہ تو دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ دجال ہے، یہ فتنہ ہے، اور خدا تو بالکل بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایمان والوں کا گروپ چھوٹا ہوگا، ان پہ بہت ہی زیادہ ظلم ہوگا، اور سب سے بڑی تکلیف ان پہ یہ ہوگی کہ جب تک دجال دنیا میں رہے گا ان کو کھانا نہیں ملے گا۔ اس فتنے سے صبر کرنا پڑے گا۔ نارمل ٹائم کے حساب سے دجال دنیا میں 1 سال اور 2.5 مہینے رہے گا، اتنے ٹائم تک ایمان والوں کو صبر کرنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال کے پاس ایک جنت اور ایک جہنم رہے گا۔ ابھی ہو سکتا ہے اصلی کا آگ والا جہنم اور ایک لگژریس جنت ہوگا۔ کچھ علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے فالوورز کو اتنے سارے لگژریز، اتنے سارے فیسلٹیز ملیں گے کہ سمجھیں گے کہ وہ جنت میں ہے، اور اس کے نان بلیورز کو، اس کے اپوزیشن پارٹی مسلمانوں کو اتنی سزائیں ملے گی، اتنی تکلیفیں ہوں گی کہ دیکھنے والے کو لگے گا کہ یہ تو جہنم ہے، لیکن حقیقت میں اس کا جنت ٹارچر رہے گا، اور جو دکھے گا کہ اس کا جہنم ہے، پنشمنٹ ہے، وہ جنت رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال کا برتھ ایک جیوش فیملی میں ہوگا، اور وہ خراسان ریجن میں ہوگا۔ خراسان کہتے ہیں ماڈرن ڈے ایران کو۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اصفہان میں نکلے گا۔ اصفہان ایران کا ایک شہر ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ دجال ایرانی ہو سکتا ہے اس کا جنم کہیں اور ہوا ہو، لیکن وہ اپنا کام اصفہان سے ہی شروع کرے گا، اور وہاں سے دنیا کا ایسا کوئی شہر، ایسا کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں دجال نہیں جائے گا۔ دنیا کے ہر کونے کونے میں جائے گا، سوائے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے۔ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دجال آ چکا ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک بڑا ہی ان نیچرل سا بچہ پیدا ہوا تھا۔ ان نیچرل کیونکہ وہ نیند میں بھی سمجھ لیتا تھا کہ آس پاس کیا چل رہا ہے، باڈی نیند میں لیکن دل ہوش میں۔ وہ پیچھے کی طرف بھی دیکھ پاتا تھا۔ کافی مشہور ہو رہا تھا کہ شاید یہی دجال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چیک کرنے کے لیے بھی گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں گئے تھے کہ دیکھیں کہ بچہ ہے کیسا۔ تو اس کو تھوڑا آبزرو کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ حکم کریے، میں اس کا گردن اڑا ہی دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ دجال ہے، کیوں رسک لینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو 2 ہی آپشن ہے، ایک تو یہ دجال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر دجال ہے تو تم اسے نہیں مار سکتے، اس کی موت کسی دوسرے کے ہاتھوں میں لکھا ہوا ہے، اور اگر دجال نہیں ہے تو ایک بے گناہ کو مارو گے، اس کو مار کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ ٹائم بعد صف ابن سیاد غائب ہو گیا۔ اپنے ان پاورز کی وجہ سے وہ مشہور آدمی تھا، اور اچانک سے ایک دن وہ غائب ہو گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں وہ ہے کہاں، گیا کدھر، کیسے کیا ہوا، کچھ بھی نہیں پتہ۔ کوئی یقین کے ساتھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہی دجال ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دجال نہیں ہے۔ دجال کے فالوورز بہت بڑے تعداد میں ہوں گے، لٹرلی آرمی ٹائپس، اور اس کے اکثر فالوورز جیوز ہوں گے۔ وہ 40 دن تک دنیا میں بے انتہا فتنہ پھیلائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے اس کے قتل کر دیں گے۔ یا رب العالمین، اللہ اللہ
على طه